السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ قریش، سورہ معون اور سورۃ الکوثر کو ہم سمجھیں گے، کیونکہ نماز میں سب سے زیادہ موسٹلی لوگ پڑھا کرتے ہیں، کیونکہ چھوٹی بھی ہیں۔ اور اس کا مطلب دیکھتے ہیں۔ سورہ قریش کو دیکھتے ہیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش جو ہے یہ عرب کا قبیلہ تھا جو حرم کعبہ یعنی اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ان کے اوپر سورہ یہ نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لِإِيلَافِ قریش، قریش کو عادی بنانے کے لیے، یعنی انہیں سردی اور گرمی کے سفر میں عادی بنانے کے لیے، سفر ان کے لیے ایزی کر دیا گیا، ان کو فیملیئر کر دیا گیا قریش کے لیے۔ کیا فیملیئر کیا قریش کے لیے؟ إِلَافِهِمْ رِحْلَةً، فیملیئر کیا ان کو سفر۔ کون سا سفر؟ الشتاء والصیف، شتاء کا سفر یعنی کہ سردی کا سفر، اور صیف یعنی گرمی کا سفر۔ اب یہ سردی اور گرمی کا سفر کون سا تھا؟ اس سردی کا سفر یہ تھا کہ یہ سردی میں یمن کے ایریا میں جاتے تھے کیونکہ یمن گرم تھا، اور گرمی میں یہ شام کے ادھر کی طرف جاتے تھے، شام، کیونکہ شام کا ایریا جو تھا ٹھنڈا رہتا تھا جب عرب میں بہت گرمی پڑتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے سفر آسان کیسے کیا اس کا بھی آگے اللہ بتائیں گے۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے، یا آرڈر فارم میں ہے یہ لفظ کہ اللہ آرڈر دے رہے ہیں کہ تم سب عبادت کرو۔ قریش کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قریش تم سب عبادت کرو، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تم نے اس گھر میں اپنے آپ اٹھا کے پتھر اور مٹی کے بنا کے بت رکھے ہیں اور تم ان کی عبادت کرتے ہو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ اس کی عبادت کرو جو اس گھر کا رب ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ ان کے لیے سفر آسان کیا، اور الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، الذی، اس رب کی عبادت کرو جس نے اطعمہم، تم کو کھانا کھلایا، من جوع، بھوک کی حالت میں، وآمنہم، اور امن دیا، من خوف، خوف کی حالت میں۔ کھانا کھلایا کہ مطلب یہ ہے کہ عرب میں ہوتا کچھ نہیں تھا، یہ لوگ ہر چیز سفر کر کے لاتے تھے، خرید کے وہاں سے دوسری جگہ سے لاتے تھے اور پھر کھاتے تھے، وہاں پہ کوئی ویجیٹیشن نہیں تھا۔ اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ان کو سفر میں کوئی ڈر نہیں تھا، بے خوف آنا جانا کرتے تھے، جبکہ وہ ماحول ایسا تھا کہ ہر طرف چوری ڈکیتی کا بازار گرم تھا، قبیلوں کو لوٹا جاتا تھا، مگر کیونکہ قریش کا قبیلہ تھا اور اللہ کے گھر کے یہ دیکھ بھال کرتے تھے، اللہ کے گھر کے متولی کیئر ٹیکر تھے، اسی لیے انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ انا من الحرم بھی اگر کہتے کہ میں حرم سے آیا ہوں تو چھوڑ دیا جاتا تھا، کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا تھا۔ من خوف مطلب خوف کا کوئی ان کے لیے تھا ہی نہیں کہ خوف ہوتا کیا ہے۔ تو انہیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ تو اب تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ پھر دوسری سورہ ہے سورۃ المعون۔ معون کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی موٹی روزانہ کی چیزیں جو ہم ہر وقت کے استعمال میں لیتے ہیں، ڈیلی نیڈز کی چیزوں کو معون کہتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا، الذی، جو، یکذب، جھٹلاتا ہے، ڈینائی کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، بالدین، دین کو یعنی قیامت کے دن کو، ڈے آف ججمنٹ کو کا یقین نہیں رکھتا ہے۔ کیونکہ جو وہ لوگ مکہ والے تھے وہ ڈھانچے اور ہڈیاں اٹھا کے لاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان ہڈیوں کو توڑتے اور کہتے کہ یہ دوبارہ زندہ ہوں گے، کیا اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ وہ پھونک مار کے اڑاتے، کہتے دیکھو یہ کہاں، اب کیسے انہیں پیدا کیا جا سکتا ہے، کیسے زندہ ہوں گے؟ ان کو بالکل یقین نہیں تھا۔ تو اللہ یہی کہتے ہیں کیا تم نے اسے دیکھا جو بالدین یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ پھر رب العزت فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی تو ہے وہ یدع جو دھکے دیتا ہے، کس کو دھکے دیتا ہے؟ یتیم کو دھکے دیتا ہے، آرفنز کو دھکے دیتا ہے، یعنی کہ اتنا کنجوس ہے کہ اتنا زیادہ کنجوس ہے کہ کھلانا تو دور ہے بلکہ اس کو بے عزت کرنا، پریشان کرنا، دھکے دینا۔ عرب میں اسلام سے پہلے یتیموں کا بہت برا حال ہوتا تھا، اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتے تو ان کو ان کے گھروں سے نکال لیا جاتا ہے، ان کو قبضوں میں کر لیا جاتا ہے، غلام بنا لیا جاتا اور ان سے کام لیے جاتے تھے، ان کو ان کے مال تک نہیں دیے جاتے تھے، بہت برا حشر کرتے تھے یتیم بچوں کا۔ تو خاص یہاں اللہ نے یتیم کو ٹارگٹ بنا کے کہا، یتیم کا ذکر کیا کہ فَذَلِكَ الَّذِي، یہی تو ہے وہ جو یدعُ الیتیم، جو دھکے دیتے ہیں یتیم کو وہ لوگ،
یتیم کی کوئی عزت نہیں، بیچارے کو بہت برا حشر کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یتیم کے ساتھ ساتھ اور کیا کرتے تھے؟ یتیم کے علاوہ بھی یہاں مسکین کا ذکر ہے۔ وَلَا يَحُضُّ، نہیں اکساتے تھے، نہیں، ایک تو خود نہیں کچھ کرتے تھے، پھر دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے تھے، نہیں ان کو کہتے تھے، نہیں اکساتے تھے عَلَىٰ طَعَام، کھانے کے لیے۔ کس کو کھانے کے لیے؟ مسکین، یعنی غریب کو کھانا بھی نہیں دیتے تھے، غریب کے کھانا کھلانے کی بات بھی نہیں کرتے تھے، یہ کام بھی وہی کرتے تھے کہ نہ یتیم کو اور نہ ہی مسکین کی کوئی عزت تھی، برا حشر تھا رب کا۔ اب رب العزت نے فرما دیا، اعلان کر دیا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی ہے، ویل ہے، ویل جو ہے جہنم کی ایک خاص وادی کا بھی نام ہے ویل۔ اور یہاں رب فرماتے ہیں تباہی ہے للمصلین، مصلین یعنی نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ویل ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان بھی، نمازی جو نماز بھی پڑھتے تھے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ریزن بھی بتا دیا، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، بے شک وہ لوگ جو اپنی صلات سے، اپنی نماز کو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ ساہون نگلیکٹ فل مطلب بے پرواہ ہے، کوئی خبر نہیں، نماز کا ٹائم چلا گیا، نماز چھوڑ دی، کوئی نماز میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، جو آج آپ دیکھ رہے ہو ہر طرف نماز سے غافل ہیں، نہ پڑھتے ہیں، سستی میں، اور کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اللہ کی عبادت کی۔ جبکہ منافق دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا تھا، کیونکہ اس کو صحابہ، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو صحابہ اس کو کافر سمجھتے تھے، اور آج کل تو آپ مسلمانوں کو ہی دیکھ لو، وہی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ پھر رب العزت فرماتے ہیں الذین ھم یراؤون، بے شک وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، شو آف کرتے ہیں، دکھاوے کرتے ہیں۔ آج آپ مسلمانوں میں دکھاوا دیکھیں گے؟ ریاکاری کے لیے آپ ہمارے یہاں کی شادیاں دیکھ لیں، گھر دیکھ لیں، سٹائل دیکھ لیں، کیا نہیں ہے، ہر طرف دکھاوا ہے۔ اندر بھلے ہی بندہ کھوکھلا ہے، لیکن دین کے معاملے میں کھوکھلا ہے، مگر دکھاوے کے لیے فرسٹ کلاس۔ تو یہ ویل کی بات ہو رہی ہے، ویل کس کس کے لیے ہے؟ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، بہت خطرناک۔ پھر رب العزت نے فرما دیا اور ویل کس کے لیے ہے، اور تباہی کس کس کے لیے ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یمنعون وہ منع کرتے ہیں، راضی نہیں ہوتے، دیتے نہیں ہیں، کیا نہیں دیتے؟ معون، چھوٹی چھوٹی روزانہ ضرورت کی چیزیں، چھوٹے چھوٹے کھانے کی آئٹم، پینے کی برتن، جو غریب ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مدد نہیں ہے۔ اتنا مال کا لالچ، اتنا کنجوسی کا عالم یہ، اور جیسے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں، مرنا ہی نہیں ہے، کوئی غریب کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرما دیا ویل ہے، تباہی ہے، ایسے نمازیوں کے لیے۔ یہاں ٹارگٹ مسلمان ہے، خاص کر اس آیت سے، کہ وہ مسلمان جو نہ غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، نہ یتیم کی پرواہ کرتے ہیں، اور اپنی نمازوں سے بھی غافل ہیں، دکھاوے میں لگے پڑے رہتے ہیں، اور کسی کو چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں تک نہیں دیتے ہیں۔ بہت خطرناک آیت ہے، خاص مسلمانوں کا ٹارگٹ ہے، خاص نمازیوں کا ٹارگٹ ہے یہ اس آیت میں۔ پھر رب العزت آگے فرماتے ہیں سورہ کوثر۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر ایک نہر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کی جائے گی قیامت کے دن۔ حوض ہے، ایک پونڈ ہے جو اللہ کے رسول کو دیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کے پر موجود ہوں گے قیامت کے دن، اپنے امتیوں کو پہچانیں گے، پہچان کے ان کو بلائیں گے اور کہیں گے آؤ میرے پاس، میں دوں پانی۔ وہ پانی جو بھی پی لے گا اس کے بعد پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، اور اس وقت، اس دن، وہ دن ایسا ہے کہ سورج آپ کے بالکل بہت سر کے قریب ہوگا، تو ہر انسان پسینے میں بھیگا ہوگا، گرمی سے، پیاس سے اس کا حال برا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا کہ کسی طرح پانی مل جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے، انہیں بلائیں گے۔ پہچانیں گے کیسے؟ وضو کے اعضاء دیکھ کر، کہ وضو جتنے پارٹ میں آپ وضو کرتے ہو، مسلمانوں کا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پارٹ جو ہے وہ چمک رہا ہوگا، نبی پاک بلائیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کو فرشتے اللہ کے رسول تک نہیں پہنچنے دیں گے، فرشتے انہیں روک لیں گے۔
کون ہوں گے وہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے دین میں نئی نئی بدعات کی ہوں گی، نئی وہ چیزیں کی ہوں گی جو اللہ کے رسول نے نہیں کرنے کو کہی تھیں، جو نبی پاک نے جس کا حکم نہیں دیا تھا وہ کام دین میں کیے ہوں گے، ان کو فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں آنے دیں گے۔ یہ سارا آپ تفسیر میں پڑھ سکتے ہو، پوری ڈیٹیل میں سب باتیں موجود ہیں، حدیث موجود ہے۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ان بے شک ہم نے، اعطینا عطا کیا، آپ کو دیا، کیا دیا آپ کو ہم نے؟ کوثر۔ کوثر کیا ہے؟ یہ وہی پونڈ ہے جو جس کا بھی ذکر ہوا ہے۔ پھر رب العزت فرماتے ہیں یہاں پہ فصلی، تو اب آپ کا کیا کام ہے؟ تو آپ نماز پڑھیے۔ نماز کا اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو آپ کا چیک ہونا ہے وہ آپ کی نماز ہی چیک ہونی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے فصلی، تو اب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، حوض کوثر۔ اب آپ کو چاہیے، اچھا کوثر کا ایک اور میننگ ہوتا ہے بہت بھلائی، بہت زیادہ بھلائی۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنی، لربی کا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی، لوگوں سے تعریف کے لیے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ لربی کا، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے، ونحر، اور آپ قربانی دیجیے، سیکریفائس کیجیے اللہ کی راہ میں۔ قربانی یعنی کہ جو ذبح کا ہوتا ہے اس کا ذکر ہے یہاں، قربانی کیجیے۔ پھر صدقہ خیرات بھی ہو جاتا ہے، اس میں آ جاتا ہے ان شانئک ھو الابتر۔ پھر رب العزت نے بتا دیا کہ بے شک تمہارا جو دشمن ہے، ان بے شک، شانئک تمہارا جو دشمن ہے، وہ کیا ہے تمہارا دشمن؟ ھو الابتر، وہ ابتر ہو کے رہے گا، یعنی اس کی نام ختم ہو جائے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کی جو جنریشن ہے وہ کٹ کر دی جائے گی۔ یہ سورہ کب نازل ہوتی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے، ابراہیم شاید نام تھا، ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت کافروں نے بہت خوشی منائی تھی، اور اس بات کی خوشی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنریشن ختم ہو گئی۔ اس خوشی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک کو یہ سورہ کوثر نازل فرما کے خوشخبری دی تھی حوض کوثر کی، اور یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارا دشمن کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اس کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔